بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ آج ہم مکہ میں ہر جگہ کی زیارت کریں گے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے، جہاں آپ نے جنوں سے ملاقات کی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، اور جس جگہ آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ بھی جگہ دکھائیں گے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن گزارے۔ اس کے علاوہ نہر زبیدہ جو حاجیوں کے لیے بنائی گئی، اس کی بھی زیارت کریں گے۔ وہ بھی جگہ دکھائیں گے جہاں شیطان آ کر چیخو پکار کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلائے اور ان تمام جگہوں کی زیارت کروائے تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا۔ اس کے گھر پر واش روم بن چکے ہیں۔ ابو جہل نے طرح طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی۔ دوستو، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو کہا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو وہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ وہ کہنے لگا، تم غارت ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ دوستو، یہ وہی پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر اسلام کی پہلی تبلیغ کی گئی۔ یہ وہ پہاڑ ہے جسے جبل رحمہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا کی ملاقات ہوئی تھی، مگر کسی بھی اتھینٹک کتاب میں ایسا کچھ نہیں، بلکہ حدیث میں ہے اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر تشریف لائے۔ اسی جگہ اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ یہ خطبہ پوری دنیا کے لیے ایک چارٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور نہ صرف زیارتیں بلکہ تفسیر بھی ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ قدم رکھا وہاں کی زیارت کی تفصیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔